تو میاں صاحب کہتے سچی ہوئی شہید محمد رات اللہ سے جان زلیخا عشق ستائی بیٹھی رکھا مان کے اور تسی کنڈیا کے اندازہ کرو اس کے کی تھوڑ جان کے پتہ نہیں پھر آپ نے کدو مار کے میرے ساتھ میرا پاکستان جس نے گاڑی چلائی ہے وہ پیدل بتائی صاحب کے ساتھ آیا ہے مجھے دیکھ رہا ہے کہ وہ چکر دیکھ رہا ہے لیکن یاد رکھو جب زلیخا عشق ستار بیٹھی رستہ مل کے شادی کے بعد میرے کو ہوتی تھی میں کچھ کرتا تھا میں بھی لکڑی سے کرنی ہے بادشاہ مصر تو بن گئے جن کو چاہا تھا وہ بن بیٹھے بادشاہ اب ہم چاہے چپ کر کے دے اپنے محل کا کھولا دروازہ دیا علاقہ جو آئے یوسف کی کہانی سنائے من مانی ہوا ہوتا ہے اور جتنے تھے سارے غربال سارے آتے یوسف کے جوتے سے سناتے 500 لے کے وہ دولت ساری لٹ گئی کس سے سن کے یوسف باتیں سن کی یوسف کے یہاں تک کہ جھوپڑے پہ آ کوئی عقل والے کٹے ہوئے کا اور پگڑی اور دیوانی لٹ گئی تو یہ مکار تجھے لوٹ گئے جھوٹے قصے یوسف کے سنا کے زلیخا نے سے اٹھایا کہا مجھے پتا ہے جھوٹے ہیں مجھے پتا ہے جھوٹے ہیں کہا پتا ہے بیٹی لوٹ رہی ہے کہا پتا ہے کہا تجھے عقل فکر کوئی نہیں کہا ہے کہا پھر لوٹ کیوں رہی ہے اب زلیخا نے کہا اس نے کہا سمجھنے والوں یہ لوٹتے ہیں مجھے پر اتنا تو بتاؤ کس کے نام جان دینے کے لیے بھی تیار ہے مفت خرید کرے کوئی سانو مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لگے سجنا اس کا نام سنائے کوئی ہمیں بھی لوٹ کے لے کافی دیر سے میرے حضرت قبلہ علامہ صاحب بھی قبلہ شاہ صاحب بھی اور قبلہ شاہ صاحب شکریہ سے بھی دعا فرمائے کہ حاجی یونس صاحب کو ہم سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا بہت پیارا کام کیا آپ نے دولت کا کھاتا کسی کے نام کیا ہم نے اس لیے آپ کو سلام کیا یہ مسئلہ سیدھا ہے اور سچا ہے اور پکا ہے اللہ دیتا سب کو ہے دیتا سب کو ہے ہندوؤں کو دیتا ہے سکھوں کو دیتا ہے عیسائی نے پیار فرمایا کہاں
محبت ہے، کہتے ہیں لو بیگیٹس لو، جو پیار کرے اس سے پیار ہے۔ اب سمجھا آپ نے، دیتا اللہ سب کو دیتا ہے۔ آج یونس صاحب سے بڑے بڑے چودھری یہاں پڑے ہیں، بڑے بڑے لاجے، بڑے بڑے خاجے بڑے ہوں گے، اللہ کی عادت ہے سوئے اللہ کی، دیتا سب کو ہے لیکن لیتا سب سے نہیں ہے۔ دیتا ہے کس سے لوں؟ کیا بات ہے، نہیں سمجھے؟ دیکھتا ہے کس سے لوں، کس سے لوں؟ ایسے ہی منصور چڑھ گیا سولی پہ، منصور سولی پہ، لاش گری زمین پہ، نہ کفن تھا نہ دفن تھا، کوئی نہ آیا، ایک شبلی دیوانہ تھا، بغداد کا آیا منصور حسین کو زمین پہ بے سد بڑا پایا، آگے شبلی رو کے اوپر کیا، کہنے لگا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا، اپنے چاہنے والوں سے کوئی یوں کرتا ہے، دشمنوں کو تخت پہ بٹھاتے ہو، یاروں کے لاش کو نہ کفن دیتے ہو نہ دفن دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ لوگ تماشا دیکھ رہا ہے دیوانے کا، ایک مرا ہے دوسرا کھڑا رو رہا ہے کہ یہی محبت کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کب ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے کوئی جواب آیا، پوچھ جو رہا ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے کوئی بولا ہو؟ کہا بولا، کہا کیا بولا؟ کہا اس نے بولا شبلی، اب ذرا بات ہے سمجھ لے، شبلی کبھی مسلمان کسائی کے پٹے پہ کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کبھی کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا حرام ہوتے ہیں، فرمایا ہمارا بھی عشق کا چھرا حرام پہ نہیں چلتا، ان پہ چلتا ہے جو حلال ہے۔ بدلا
انسان جوان بھلے گا تے ملکہ نالوں اگے شان انسان جوان بھلے گا تے ملکہ نالوں اگے چھیڑ نہیں تے گل بات کوئی جھگڑا لگے یہ نہیں سمجھیں گے ملکہ نالوں چھیڑ نہیں تے گل محبت بات کوئی جھگڑا اس لیے میں نے کہا جس کے سینے میں امانت کا موتی جتنا جتنا آیا ہے سب کو عطا فرمایا ہے قانون کو خزانوں کا مالک بنایا پر جب خرچ کرنے کا موسم آیا اس نے الٹا نعرہ لگایا کہنے لگا موسیٰ انما اوتیتہ علی علم عندی میرے ہاتھ کی کمائی ہے میں نے عقل فکر سے بنائی ہے آواز آئی حیا نہیں آتی شرم کر میں دے سکتا ہوں تو پینڈ میں لے سکتا ہوں لیکن جو کریم تھا سامنے کے پھر رہا ہے کہتے سب کچھ حاضر ہے دیکھن فتح سے گزر گیا عدلہ بکر سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں رہا کہاں سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں مدین کہاں مصر کہاں ملکوں اس کو کہتے لا بکر نے گھر بنایا یار نے اور پھر ہم کو در در پھرایا یار نے اس لیے میرے پیارو جس کو وہ موتی عطا فرمایا ہے اس نے یار کے نام پہ کچھ لگایا ہے اور جس نے یہ سونا گھر بنایا ہے اس کو بھی کچھ حصہ میں پچھلی دفعہ میں جب حاضر ہوا تب بھی مسجد کا افتتاح پونا میں اب آ گیا سونا میں وہ پونا ہے یہ پونے کا سونا ہے اس لیے وہاں بھی اللہ کا گھر یہاں بھی اللہ کا گھر وہ ذرا پستی میں تھا یہ ذرا بلندی پہ ہے بلکہ کمال چڑھائی پہ ہے چوٹی پہ اللہ کا گھر ہے اسی لیے میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اللہ سونی مسیح کو سونے کا سفینہ بنائے گا سونے کا سفینہ بنائے گا جب یہ بنے گا سفینہ کب یوم بدل الارض نہ پہاڑ رہیں گے نہ پلازے رہیں گے نہ درخت رہیں گے چٹیاں میدان صرف بچے گی مسیح صرف بچے گی مسجد زندہ خدا زندہ نبی زندہ امت مسجد مردہ نہیں ہوتی یہ زندہ ہے یہ جانگ رہی ہے اور بڑا اشتمال چاروں طرف سے جانگ رہی ہے خان محمد قادری بول رہا ہے عاشق نبی کا آنسو کے موتی رو رہا ہے چاروں طرف سے تک رہی ہے اور سونی مسجد گواہ رہنا ہم گناہگار ہم سیاہگار تیرے اندر آئے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اور مسجد کو یاد رکھو یہ بیت اللہ کی بیٹی ہے یہ کیا ہے بیٹی مانا بنا کے یہ بیت اللہ کی بیٹی اور میں تعریف کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی جو فرما رہے تھے کہ کعبے کو دیکھو نا حاجی جب جائے تو اور کچھ بھی نہ فرمائے بس نظر اٹھائے ایک نظر کعبے پہ لگائے میں ایک سال کی بے عبادت ایک طرح کعبے پہ پڑھنے والی ایک نظر کی قیمت ایک Yeah.
جمعہ یہاں پڑھاتے، ہفتے کو قبا والی مسجد کو تسلیاں دیتے جاتے کہ ہم تیرے ساتھ بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جو مسجد حضور کے جدائی میں روئی، اس کی قسمت کتنی بلند ہوئی کہ بندہ یہاں سے لاکھ روپیہ لگاتا ہے، کعبے کے اندر چکر لگاتا ہے، صفا مروا کے پھیرے پاتا ہے، اور حلقیہ قصر کراتا ہے، پھر آدھی عمرے والا کہلاتا ہے۔ اور مدینے والے نے اس مسجد کو شان عطا کی کہ تیرے اندر جو بندہ 2 رکعت ادا فرمائے گا، پورے کا ثواب تو حضرات میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی سونی مسجد اور اتنی اونچی جگہ ہے اور اتنی سچی جگہ۔ اللہ یہ مسجد حضرت صاحب میرے بھائی اس سے پہلے فرما رہے تھے، مسجد میں سے دل کا اٹھانا، پر مولا علی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسجد سے دل کا اٹھاتا ہے، دل کا رو کے کہتا ہے یار ترس کر مجھے میرے مالک کے گھر سے جدا رکھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس بندے کو دیکھو کہ مسجد سے پیار کرتا ہے، حدیث میں ہے فرمایا بول کے گواہی کو یہ پکا مومن فرمایا جو مسجد بنائے گواہی کو یہ مومن آئے، جو مسجد میں آئے، جو مسجد میں بیٹھ جائے، جو مسجد کی نگرانی فرمائے۔ شیخ محقق کہتے جو پڑھے اور پڑھائے، مسجد کے معاملات میں جو تھوڑا سا بھی دل لگائے، فرمایا مسلمانوں میں محمد عربی بولتا ہوں گواہی کو یہ مومن آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ اللہ الحمدللہ۔ رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی مقام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ فرما سادات اعظام علماء کرام نادامان شیر بیان اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ مسجد پاک میں حاضر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت دعا بھی قریب ہے تو جو آپ دیوار کے ساتھ ہیں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، اور وقت مختصر سا ہے آگے ہو جائیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ غریب نواز پیر سید ملک علی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کرتا ہوں، مختصر سا پیغام ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میم مد ہوا پھر چھٹنا ہے، جو نبی کے دروازے پہ رہنا چاہتا ہے گج گج کو بولے سبحان اللہ۔ آج کے اس دور میں کوئی سیاسیوں کے در کی آس لگائے بیٹھا ہے، آج کے اس دور میں کوئی وزیروں کے در کی آس لگائے بیٹھا ہے، آج کے اس دور میں کوئی انگلینڈ و امریکہ کے درمانوں کی آس لگا کے بیٹھا ہے، کوئی وہ ہے جو سعودیہ کے ریالوں کی آس لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کویت اور دبئی کی مال و دولت کی آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم مسجد پاک میں ایک سید کے دربار کے پاس بیٹھ کر کملی والے کی در کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم مسجد
ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا جملہ ہے کہ ہم کملی والے کے گھر میں ہیں، یہ تو سرات کا دروازہ ہے، ایک مسجد کا دروازہ ہے۔ تو دوستوں توجہ فرماؤ، اس شعر کے اس پہلے جملے کے آپ کو اس کی تشریح کر کے وہ فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ایسی کہ دعویٰ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، چپ رہو جو کوئی بھی زور دے بولو۔ اب دوستوں توجہ فرماؤ، ہاتھ قریب سے چھوڑے، ایک حسنین کریمین کی صورت میں، ایک حسن مجتبی کی صورت میں، ایک ادھر سے لڑی چلی، ایک ادھر سے لڑی چلی، ایک لڑی آ کے بغداد میں لگی، جہاں پہ وہی دروازہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے شہر کا دروازہ لگا، جسے غوث پاک کا نام دیا گیا ہے۔ میں سے ایک دروازہ داتا صاحب کی صورت میں لگا، ایک گولڈ شریف میں پیر مہر علی شاہ کی صورت میں لگا، ایک اسی طرح کی صورت میں یہ وہی دروازہ ہے۔ مسجد یہ صاحب اللہ کی اور اگر خصوصاً ہمارے عاشق رسول جنہوں نے سب سے زیادہ تعاون کیا، عاشق رسول حاجی محمد یونس صاحب اور اس مسجد کے خصوصی مہمان حوالدار ذوالفقار صاحب، ان کے دوسرے برادر مکرم اور تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی ہمارے علاقے والے ہیں انہوں نے بڑی محبت کی، یہ مسجد مرحوم و مغفور ان کی بڑی محبت تھی۔ تو آج دعا میں چونکہ سالانہ ختم بھی ہے، اچھا نظام سے بات ہوگی اور جتنا بات نے بھی تعاون کیا بات بھی کرنا ہے، نوازوں کا جماعت اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی ہم جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں، جتنا ذکر ذکر کیا ہے، یا الہی لنگر شریف پایا ہے، محفل کی ہے، مسجد پاک اور نبی پاک علیہ السلام کی وسیلہ سے سے سب کو درجہ مقبولیت عطا فرما۔ یا الہی ہم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرنے یا الہی قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً پیران پیر حضرت غوث پاک سرکار، حضور پیر تبڑی والے سرکار، گولڈن شریف والے سرکار، سیال شریف والے، جلال شریف والے، شکریہ شریف والے، خصوصاً سفید بادشاہ آپ کی بارگاہ میں کس نے پیش کرنے یا الہی قبول و منظور فرما۔ یا الہی مسجد کو پہلی بنائی تھی، اس میں جو خصوصی معامن تھے